آپ کو پتا ہوگا سمجھوتا ایکسپریس گجرات کا جو واقعہ ہوا تھا، ٹرین کو جو جلایا گیا تھا، وہ سارے ثبوت موجود تھے کہ اس نے کروایا تھا. پھر ہم کہیں گے نریندر مودی ہمیں دے دو، ہم اسے مار دیں گے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ باتوں کا حل نہیں ہے. دیکھیں بات وہ کرنی چاہیے. جس حادثے کی آپ بات کریں وہ تو حادثہ ہوا بھی بھارت کے اندر ہی ہے، تو وہ ان کی ٹرین، ان کا مسئلہ، ان کا ایشو، اس کو اس سے، لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ بندے ہمارے ملک میں ایشو ان کا بنا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں. جواب لیں، وہ ان کے بندے نہیں تھے. اوبویسلی یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. یہ کافی سالوں سے یہی چیز چل رہی ہے. پاکستان میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں انڈیا نے کیا ہے. انڈیا میں کوئی چیز ہوتی ہے تو انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے کیا. تو بجائے ہم دونوں کو ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے نا، ہم نے اپنے بارڈرز پہ دھیان دینا چاہیے، اپنی سیکیورٹی کو اپنا ٹائٹ کرنا چاہیے. اس طرح کے معاملات ہونے نہ دیں، ان کو ہم کنٹرول کریں، روکیں، تاکہ کل کو کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہ پڑے. جو اظہر مسعود مانگ رہے ہیں کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ پھر شیو سینا کی جو جماعت RSS جو ہے وہ پھر ہمیں دے دیں. ہم نے کیا کرنی ہے؟ نہیں، وہ تو ان کی پرسنل ہے. مثال ہے وہ سب سے زیادہ تو دیکھیں نا دہشت گردی وہ لوگ پھیلاتے ہیں نا. تو پھر اگر ہمیں اس سے وہ ہم سے اظہر مسعود مانگ رہی ہیں، فلاں بندہ مانگ رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ مانگیں گے ہم دے دیں گے. اس طرح پھر ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ دیکھیں نا ان کا جو اپنا وہ وزیر اعظم ہے نریندر مودی، اس کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں ہیں. بھارت کی بات کریں تو پہلگام اٹیک کا جو ایک ریونج تھا وہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پہلے آپریشن سندور لانچ ہوتا ہوا دکھائی دیا، جو کہ کہہ لیں کہ 7 مئی کو لگاتار 3 دن پاکستان پر ہمیں بھاری بھرکم اٹیکس نظر آئے. اور اسپیشلی اگر اب ہم لوگ دیکھیں تو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو آپریشن مہادیو ہے اس کو کہہ لیں کہ لانچ کر دیا گیا ہے. اور یہ کافی زیادہ یوزفل بھی پروو ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ ٹیررزم کی بات کریں، ٹیررسٹ کی بات کریں، تو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو 3 ٹیررسٹ ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. اینڈ اسپیشلی اگر ہم لوگ بات کریں سلیمان شاہ، جس کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی ایلیٹ کمانڈو فورسز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک سکہ تھا جس کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. اینڈ اسپیشلی اگر ان کے سیریس کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کبھی ختم ہی نہیں ہوا تھا، وہ کیری آن تھا. یہ تو اس کا پارٹ 2 ہے جو کہ ہم نے جموں اینڈ کشمیر میں لانچ کیا ہے. ہمارے ساتھ پاکستانی عوام موجود ہے، ان سے پوچھیں گے کہ آپریشن سندور، آپریشن مہادیو، کافی زیادہ جو آپریشنز ہیں وہ انڈین آرمی لانچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اینڈ یوزفل بھی ثابت ہو رہے ہیں اگر جو ٹیررزم ہے، جو ٹیررسٹ ہیں وہ جموں اینڈ کشمیر میں سے ریموو ہو رہے ہیں. تو اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کہہ رہا ہے آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، تو مجھے تو لگتا ہے آپریشن سندور کبھی شروع ہی نہیں ہوا تھا. کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑا اعلان کیا، یہ کیا وہ کیا. جیسے ہی پاکستان کی فوج نے انہیں جواب دیا تو 4 گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا. جب ہماری طرف سے رسپانس گیا تو کہاں گیا تھا پھر مشن سندور ان کا؟ باتوں میں تو وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. ابھی یہ جو نیا ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ جی جموں کشمیر میں ٹیررسٹ ہم نے مار دیے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیررسٹ وہاں پہ گھسے کیسے؟ اگر آپ اتنے ہی تگڑے ہیں، آپ کا آپریشن سندور بھی نہیں ابھی رکا، تو آپ کو کیسے نہیں پتہ چلا کہ کوئی ٹیررسٹ جموں کشمیر میں گھس گئے ہیں؟ تو یہ بھی اگر آپ اس چیز کو بھی کلیم کرتے ہیں تو یہ آپ کا فیلئر ہے نا. آپ چاہے بعد میں جھوٹی خبریں بنائیں کہ ہم نے انہیں مار دیا یا جو بھی کر دیا، وہ لوگوں کو آپ بیوقوف کتنا بنائیں گے. لیکن یہ سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھسے بھی ہیں تو کہاں تھی آپ کی سیکیورٹی؟ کہاں تھی آپ کی اتنی تیاری کہ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود اگر 3 ٹیررسٹ یا 4 جو بھی آپ نے ادھر جموں کشمیر میں اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے انہیں مار دیا، وہ گھسے کیسے؟ آپ نے گھسنے نہیں دینا تھا نا. اگر ہم لوگ بھارت کی بات کریں تو آئی تھنک کہ بھارت پاکستان کے مقابلے کافی بڑا ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، اور ہر جگہ کی سیکیورٹی رکھنا اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. سو آپ ہر جگہ پر نظر نہیں رکھ سکتے ہیں، نظر نہیں ڈال سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے. سو آئی تھنک کہ جہاں پر آپ کا داغ لگتا ہے آپ لگا لیتے ہو اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہو. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ جہاں پر پاکستان کا بارڈر جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو نظر یہی آتا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے جموں اینڈ کشمیر میں جاتے ہیں اینڈ وہاں پر پھر جا کر اپنی کہہ لیں کہ اگر ہم لشکر طیبہ کی بات کریں یا TRF کی بات کریں، ابھی ریسنٹلی جس کو کنڈیم بھی کیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ اس کی ہم ٹوٹلی مذمت کرتے ہیں. پہلگام اٹیک کو بھی کیا گیا ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وائی پاکستان از آلویز انوالوڈ ان دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہی جو سارے ٹیررسٹ ہیں وہ موجود کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کبھی بھی کسی اس طرح کی سرگرمی میں انوالو رہا ہی نہیں ہے. یہ تو صرف انڈیا کی ڈرامے بازی ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستانی عوام کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھی انہوں نے کوئی پروف دیا؟
کبھی بھی کسی جگہ پہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارا کوئی اس کے وہ پروف دیتے ہیں. اگر ہم لوگ پلوامہ، میری بات سنیں، پہلے بات سنیں. ابھی آپ نے کہا جی انڈیا بہت بڑا ہے تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے ہر جگہ کو سیکیور کرنا. دیکھیں باقی کسی ملکوں کے ساتھ اس کے اتنے معاملات الجھے ہوئے نہیں ہیں اور انہیں ہر دفعہ پتہ ہے کہ جموں کشمیر سے ہم لوگ گھستے ہیں نا وہاں پہ، تو ادھر کی سیکیورٹی تگڑی کریں نا، ادھر پہ زیادہ اپنی فوج تعینات کریں تاکہ ہمیں گھسنے ہی نہ دیں. یہ بات ساری نہیں. دیکھیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو کمزور سمجھتے اور ہمیں اتنا طاقتور سمجھتے کہ انہیں پتا کہ جموں کشمیر کا بارڈر کور کرنے کے لیے انہیں پوری فوج چاہیے. آپ ٹیررسٹ کو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں ابھی؟ کہتے ہیں نا وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں نا، ہم پاکستانی نہیں، آپ پاکستانی نہیں. ہماری ذات پہ جب ہماری ذات کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو وہ پورے پاکستان پہ لگ رہا ہے. ہم ادھر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، ہم نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اب جیسے سلیمان شاہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کمانڈو لیڈ فورس کا کمانڈر تھا، تو وہ کون ہے؟ فوج کون ہے؟ فوج ہم میں سے نہیں ہے. ہم سارے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارا مان ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے. ہم خود پاکستانی ہیں، ہماری فوج ہے. تو جب پاکستان کی ذات پہ انگلی اٹھے گی تو ظاہری بات ہے ہم رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، کبھی کسی چیز کا انہوں نے ثبوت نہیں دیا. اور دوسری چیز یہ ہے، ابھی پہلگام کی آپ نے بات کی، ثبوت کی بات، ایک سیکنڈ ثبوت کی بات کرتے ہیں. اگر ہم لوگ پلوامہ اٹیک کی بات کریں تو ثبوت نظر آتے ہیں. ہمارے خود کے لوگ پارلیمنٹ میں جا کے پتہ نہیں کون سی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، پھر فائنلی ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ یس اٹس ٹرو. اور اگر ہم لوگ پہلے یہ کچھ جو میں اب کیا لفظ استعمال کروں، یہ جو گھٹیا قسم کے سیاستدان ہیں نا، ان کے ایک دو بندوں کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح انڈیا کے پارلیمنٹ سے بھی بڑے ایسے بیان آتے ہیں. بھٹو نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا پانی کے اوپر دیا تھا کہ آپ اظہر مسعود لے لیں اور پانی چھوڑ دیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بلاول بھٹو کو آپ سیاستدان مانتی ہیں؟ وہ دیکھیں وہ تو ایسے ہی لاؤنج کر کے لے آئے ہیں. اس کی کیا سیاست میں خدمات ہے؟ اس کو سیاست کی کیا سمجھ ہے؟ کہاں سے آیا وہ؟ کوئی محنت کر کے آیا؟ وہ تو حقیقتاً اگر کونسلر کا الیکشن بھی لڑے تو وہ نہیں جیت سکتا نا، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اس کو تو اسٹیٹمنٹس کوئی معنی نہیں، ہمارے لیے نہیں معنی رکھتی، کیونکہ وہ سیاستدان کون ہیں؟ جنہوں نے سیاست میں خدمات دی ہیں، جن کو سیاست کی سمجھ ہے، جو نیچے سے اوپر آئے ہیں، جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں. وہ لوگ تو ملک کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ تو ہماری زندگی کو انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے. اس طرح کے گھٹیا بیان دے کے ہمیں پوری دنیا میں یہ شرمندہ کرتے ہیں. ہم انہیں سیاستدان نہیں مانتے. جو سیاستدان تھا اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. ابھی وہ باہر ہوتا نا، پھر میں دیکھتا کہ وہ کس طرح انڈیا ہمارے اوپر اس طرح چڑھتا ہے. تو یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ اپنی کمائی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. پاکستان میں سارا کچھ ان کا باہر ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے آپ نے بات کیا کرنی ہے. آپ کو پوری دنیا سنتی ہے. اب چاہے بدقسمتی سے ہی صحیح آپ ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو کم از کم آپ کو ہماری ریپیوٹ کا خیال کرنا چاہیے. پتہ نہیں آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں، حالانکہ بلاول تو انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. ہاں تو وہی نا، تو ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم نے بیان کیا دینا. آپ کا ایک بیان جو ہے نا پوری دنیا میں چلتا ہے. تو آپ کو یہ سوچ سمجھ کے پھر بات کو ہم لوگوں کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں نا. اب میں روڈ پہ کھڑا ہو کے میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اب دیکھیں تو یہی اگر پارلیمنٹ سے کوئی اسٹرانگ میسیج بھیجیں، کوئی اچھی بات کریں، کوئی جرت، خیر بلاول نے کیا جرت والی بات کرنی ہے، اس کو تو خیر کیا میں کہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ 25 کروڑ عوام کی، ٹھیک ہے نا، آواز ہے. تو آپ کو وہ بات کرنی چاہیے جس میں کوئی وزن ہو اور جس کی آپ کو بعد میں شرمندگی نہ ہو. بالکل سر، آپ کی بات صحیح ہے. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ اگر ہم لوگ جو تعلقات پاکستان اور بھارت کے خراب ہوتے ہیں وہ ایک پوائنٹ پر خراب ہوتے ہیں، ٹیررزم. ٹھیک ہے، اینڈ دے آلویز سیز کہ پاکستان کے پاس اظہر مسعود ہیں، ایک کا نام بھول گئی ہوں میں، اور اگر ایک کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیں، ٹیررزم ختم کر دیں، ڈبل اسٹینڈرڈس کو ریموو کر دیں تو ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تمام تعلقات، تمام رشتے ناطے بنانے کے لیے بھی ریڈی ہیں. جو اظہر مسعود مانگ رہے ہیں کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ پھر شیو سینا کی جو جماعت RSS جو ہے وہ پھر ہمیں دے دیں. ہم نے کیا کرنی ہے؟ نہیں، وہ تو ان کی پرسنل ہے. مثال ہے، وہ سب سے زیادہ تو دیکھیں نا دہشت گردی وہ لوگ پھیلاتے ہیں نا. تو پھر اگر ہمیں اس سے وہ ہم سے اظہر مسعود مانگ رہی ہیں، فلاں بندہ مانگ رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہ مانگیں گے ہم دے دیں گے. اس طرح پھر ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ دیکھیں نا ان کا جو اپنا وہ وزیر اعظم ہے نریندر مودی، اس کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہوگا سمجھوتا ایکسپریس گجرات کا جو واقعہ ہوا تھا، ٹرین کو جو جلایا گیا تھا، وہ سارے ثبوت موجود تھے کہ اس نے کروایا تھا. پھر ہم کہیں گے نریندر مودی ہمیں دے دو، ہم اسے مار دیں گے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ باتوں کا حل نہیں ہے. دیکھیں بات وہ کرنی چاہیے. جس حادثے کی بات کریں وہ تو حادثہ ہوا بھی بھارت کے اندر ہی ہے، تو وہ ان کی ٹرین، ان کا مسئلہ، ان کا ایشو، اس کو اس سے. لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ بندے ہمارے ملک میں ایشو ان کا بنا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں. جواب لیں، وہ ان کے بندے نہیں تھے،
समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी और इंडियन आवाम सफ़र करती थी, उसमें काफ़ी पाकिस्तानी शहीद हुए थे। अगर आपको इस चीज़ का पता हो तो वो हमारे लोग थे, उसमें मुसलमान शहीद हुए थे, वो उनके और हमारे नहीं, वो इंसान थे। वो चाहे किसी भी इंसान को आप नाहक मारेंगे, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो ये नहीं आप कह सकती कि वो उनके सरजमीन पे वाक़या हुआ है, तो उनकी सरजमीन पे हुआ तो वो किसी को ना किसी नाहक को कत्ल कर दें, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो या वो ना भी करता हो, वो मुसलमान हो या कोई इंसान भी हो, तो हम कहें चलो ठीक है ड्रामा देखें, तमाशा देखें। ये बात लेकिन मेन बात ये है कि ठीक है आप ह्यूमैनिटी की बात कर लें कि हमेशा ह्यूमैनिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, अगर आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, व्हाटएवर जो भी हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में अभी देखें जो बलोचिस्तान के अंदर हुआ, आपने देखा होगा कि कितने हादसात हमें दिन ब दिन देखने को मिलते हैं वहाँ पर। कभी जाफर एक्सप्रेस हो जाता है, कभी सोल्जर्स मार दिए जाते हैं, कभी बच्चों को अटैक कर दिया जाता है। तो इसके अंदर फिर हम कहते हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये तो फिर एक ब्लेम गेम हो गई ना, कभी उधर ब्लेम चला गया, कभी इधर ब्लेम चला गया। मतलब ये दोनों ही नहीं चाहते कि सॉर्ट आउट हो कुछ। ऑब्वियसली ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट हाईलाइट किया। ये काफ़ी सालों से यही चीज़ चल रही है। पाकिस्तान में अगर कोई वाक़या होता है ना तो हम कहते हैं इंडिया ने किया है, इंडिया में कोई चीज़ होती है तो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने किया है। तो बजाय हम दोनों को एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के ना, हमने अपने बॉर्डर्स पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करना चाहिए। इस तरह के मामला होने ना दें, इनको हम कंट्रोल करें, रोकें, ताकि कल को किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर अपना फेलियर मानें, फिर आप कहें दोनों मुल्कों की तरफ से कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो लिहाजा अवाम खुद देखें। फिर देखें ना, ये मसले का हल नहीं है। एक वाक़या हो गया, इतनी जानें चली गई, बाद में आपने उस पर डाल दिया, उसने आप पे डाल दिया, तो ये मसले का हल नहीं है। फिर आप देखें, आप ये देखें कहाँ पे मसला है, कहाँ से आप लैग कर रहे हैं, फिर आप उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें, ताकि देखें हम लोग जो है ना, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अगर महफूज बैठे हैं तो इन लोगों की वजह से बैठे हैं। लेकिन अगर इक्का दुक्का वाक़ये हो जाते हैं तो वो उसके ऊपर भी उन्हें ज़रा थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए, और ये बजाय ये कि इल्ज़ाम लगा दे इंडिया पे या इंडिया इल्ज़ाम लगा दे पाकिस्तान पे, तो बेहतर ये है कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें, उनको थोड़ा सा और जो भी यानी चीज़ें चाहिए, वसाइल चाहिए, जो भी आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी इतनी है, आपको पता आजकल तो पता भी नहीं हिल सकता ना, तो इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर इस तरह के कोलैप्स हो रहे हैं, इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरह से सिक्योरिटी के जो है ना इश्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय आके एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें, हम अपने आप को ठीक करें। अगर इल्ज़ाम तराशी नहीं की जाएगी तो आवाम को सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा? आवाम को तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम सेटिस्फाई हो जाती है, आवाम कहती है ठीक है, अवाम जज्बा आ गया, लेट्स डू इट। अब कुछ लोग होते हैं जो यानी कि चीज़ों को नहीं समझते, वो वक्ती तौर पे ज़ाहिर बात है, जब कंट्री की बात आती है, मुल्क की सलामती की बात आती है, हर बंदा इमोशनल भी होता है और उसको जुनून भी होता है। लेकिन जो लोग समझते हैं ना, वो सारी चीज़ें उनको ये पता है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है कि हमारे जो सेफ्टी है, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी है, वो सेफ़ हैंड्स में है। हमें अपनी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस कैलिबर के हैं कि वो हमारी हिफाजत कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा वो हमारे जवानों ने खुद शहादतें दी हैं और हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया, ठीक है ना। तो हमें अपनी फ़ौज के ऊपर नहीं, लेकिन देखें एक दो वाक़या हो जाते हैं, ये फिर इतनी बड़ी यानी 25 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिर हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे अपनी फ़ौज को, क्योंकि हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हमें पता है कि वो किस तरह जवान अपनी शहादतें देते हैं, वो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे खड़े हैं, वो -20 टेम्परेचर नहीं देखते, वो 50 गर्मी नहीं देखते, तो वो सुबह शाम हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो वो शहादतें भी देते हैं। अभी बलोचिस्तान में भी जो वाक़या हुआ उसमें भी आप देखें, तो ये हमारे जवान जो हैं ये हमारे लिए हमेशा खड़े हैं और हम भी इनके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तान पे कोई मसला आता है, कोई जंग की तरफ या किसी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है ये अपने फ़ौजी जवानों से आगे खड़े होंगे, उनके पीछे नहीं खड़े होंगे। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारी जान है, हमें इनसे बड़ा प्यार है। तो इंडिया को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बजाय आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएँ और अपनी इकॉनमी आप बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में जिस तरह की इंडिया की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, तो बेहतर ये है कि आप अपनी आवाम को जो उनकी ज़रूरत है उसी तरफ लेके चलें, और हमारी आवाम को भी अपने जो हमारी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर फोकस करने की तरफ रहने दें। तो इस चीज़ों पे हमें ना लेके जाएं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहेंगे, इससे कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो बेहतर ये है कि आराम से सुकून से अपने आप को ठीक करें, अपनी सिक्योरिटी मजबूत करें,
اور اس طرح کا واقعہ ہونے سے روکیں. یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے کی. اگر بات کی جائے ٹیررزم کی یا کاؤنٹر ٹیررزم کی تو ڈیفینیٹلی دونوں ملک یہی چاہتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے. یہ ایک کینسر ہے جو کہ سوسائٹی کو بہت گندے طریقے سے خراب کرتا ہے. اور اسپیشلی اگر ہم لوگ بات کریں آپریشن مہادیو کی تو ڈیفینیٹلی اگر یہ آپریشن ٹیررزم کو ریموو کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھ رہا ہے اور امپورٹنس پروف کر بھی رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.